بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں میٹرک میں تھی، میری منگنی پھپھو کے بیٹے سے کرا دی گئی۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ ابو امام مسجد تھے، میں کالی تھی، بالکل بھی خوبصورت نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جیسے بھی ہوں، صحت مند تندرست ہوں، کافی ہے۔ منگنی کے بعد پھپھو کا بیٹا دبئی چلا گیا، وہ پیسے کمانے لگا۔ 2 سال تک میرے ساتھ وہ رابطے میں رہا۔ ابو کی موبائل پہ کافی فون کرتا تو میں بھی کبھی اس سے بات کر لیتی، پھر رفتہ رفتہ وہ رابطہ کم کرنے لگا۔ گھر آیا لیکن میرے ساتھ خواب توڑنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے مجھے اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ وہ گورا چٹا خوبصورت تھا اور میں کالی سی۔ کہنے لگا مجھے تم سے بدبو آتی ہے، تم کو دیکھ کر مجھے ڈر سا لگتا ہے۔ یوں کہہ لے وہ میرے دل پر خنجر چلا رہا تھا۔ بلا وجہ مجھ سے الجھ پڑا، انجام یہ ہوا مجھے چھوڑ گیا، منگنی ٹوٹ گئی۔ میں بہت روئی، مجھے اپنے کالے پن پہ غصہ آنے لگا۔ میں اللہ سے شکوہ کرتی، میں کالی کیوں ہوں، میں بدصورت کیوں ہوں۔ میں بہت روئی تھی۔ اس نے اپنے چاچا کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کی شادی کا دن مجھ پہ قیامت تھا۔ اس کی دلہن بہت خوبصورت تھی، بالکل حور کی مانند، کوئی تتلی سی۔ وہ دونوں ایک جیسے تھے، خوبصورت تھے۔ خیر میں رو کر چپ ہو گئی۔ میں کالج سے یونیورسٹی چلی گئی۔ میرے لیے رشتے آتے تو تھے، لیکن خوبصورتی کو پسند کیا جاتا ہے، سیرت کو نہیں۔ ہر بار ریجیکٹ ہوتی رہی۔ ایسا وقت آ گیا میں شادی کے نام سے نفرت کرنے لگی۔ ہر وقت کتابوں میں گم رہتی۔ میری زندگی کتابوں میں ڈوب چکی تھی، پڑھنا پڑھانا اور بس پڑھنا۔ کزن کی شادی کو 1 سال گزر گیا تھا۔ ہمارا آنا جانا بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ اسے دیکھے بھی کافی وقت گزر گیا۔ پھر ایک دن وہ میرے چاچا یعنی میرے اپنے ماموں کے بیٹے کی شادی پہ آیا تھا، ساتھ اس کی بیوی تھی۔ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں پیلا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، ساتھ اس کی بیوی تھی۔ ہاتھ ملا کر میں نے مسکراہٹ سے اس کا ویلکم کیا، شادی کی مبارکباد دی۔ میری طرف دیکھ کر بولا دیکھو میری بیوی ہے نا بالکل پری جیسی۔ پھر طنز کرتے ہوئے بولا یہ کون سے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، بالکل کوا لگ رہی ہو۔ میری آنکھ سے آنسو گرا تھا، میں خاموش ہو گئی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ مہندی کی تھالی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میں بہت روئی تھی، اس کا سامنا نہ کر پا رہی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ مجھے بہت درد دے رہا تھا۔ میں ماسٹر کر رہی تھی، میں دن رات پڑھتی رہتی، محنت کرنے لگی۔ میرا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کہنے لگا طلاق والا لڑکا، کوئی کہتا 5 بچوں کا باپ، کوئی بکریاں چرانے والا، تو کوئی 60 سال کا بڈھا۔ سب رشتے آئے میرے لیے، لیکن بابا چاہتے تھے میں اپنی پڑھائی مکمل کروں۔ بابا نے میرا بہت ساتھ دیا۔ بابا نے دنیا کے ساتھ دین کا علم بھی سکھایا تھا۔ میں ساری رات اگر پڑھتی تو بابا بھی جاگتے رہتے۔ میں سمجھتی تھی میرے سونے سے پہلے کبھی بابا نہیں سوئے تھے۔ بابا میرا درد سمجھتے تھے، میری ہمت ہے بابا۔ بابا مجھے پڑھانا چاہتے تھے۔ پھر ایک دن سنا اس نے اپنی بیوی کو بہت مارا ہے اور اس کا بازو توڑ دیا۔ میں نے وجہ جاننے کی کوشش نہ کی۔ ماسٹر کے ساتھ ساتھ میں وکالت بھی پڑھنے لگی۔ بابا چاہتے تھے میں وکیل بن جاؤں۔ بابا جان کا خواب بھلا میں کیسے نہ پورا کرتی۔ میں وکیل کی پڑھائی کرنے لگی۔ ہاں ایک پرابلم یہ بھی آئی کہ سب رشتہ دار محلے والے سب باتیں کرنے لگے۔ کوئی کردار کشی کرتا، کوئی کہتا بوڑھی ہو رہی ہے، کسی لنگڑے لولے کو دے دو اب اس کو۔ لیکن بابا میری ڈال تھے، وہ مجھے پڑھاتے رہے۔ بابا بوڑھے ہو گئے تھے۔ ہم صرف 2 بہنیں تھیں، ایک مجھ سے چھوٹی، لیکن اس کی شادی ہو گئی تھی جب میں نے وکیل کا امتحان پاس کر لیا۔ اس دن امی ابو بہت روئے تھے، بہت ہی روئے تھے۔ امی نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، خوش کہ کوئی انتہا نہ تھی۔ اگر کوئی خوش تھا تو وہ صرف امی اور ابو تھے۔ ابو میرا ماتھا چوم کر بولے میری بچی نے تو آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس دن چاچا اور تایا ہمارے گھر آئے تھے، کہنے لگے وکیل ہی بنی ہے، کون سا جج لگ گئی ہے، اس کی شادی کر دو۔ اب وہ الفاظ میرے دل میں لکھے گئے تھے، اب میں جج ہی بنوں گی۔ 3 سال کی پریکٹس کے بعد اللہ کا کرم ہوا اور میں سول جج بن گئی۔ مجھے گھر ملا، گاڑی ملی، گھر میں نوکر تھے۔ ہمارے غربت کے دن ختم ہوئے تھے۔ جج بننے کے بعد مجھ پر ایک راز کھلا تھا۔ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہ گھر بابا نے بیچ دیا ہوا تھا، مطلب ہم اپنے مکان میں کرائے دار تھے۔ جج بننے کے کچھ مہینے بعد سیکشن جج نوید بٹی میرے ہمسفر بن گئے۔ اللہ نے مجھے بہت عزت بخشی، میں شکر نہیں ادا کر سکتی اس رب کا۔ نوید بہت با اخلاق اور اچھے انسان ہیں۔ خیر وقت کا تماشا یہ کہ میں لوگوں کے کیس سن رہی تھی، اچانک میرے سامنے ایک وکیل آیا، کہنے لگا میڈم اس کے شوہر نے اس کو بہت مارا ہے، یہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو وہ میری کزن کی بیوی تھی، وہ کزن جس نے مجھے 4 سال کی منگنی کے بعد چھوڑ دیا تھا۔
کیس میں سماعت ہوئی وہ لڑکی مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ اگلی پیشی پہ ہی اس کے شوہر کو بھی بلوایا گیا۔ وہ کزن جو مجھے کالی بدبودار کہہ کر چھوڑ گیا تھا وہ میرے سامنے کٹہرے میں کھڑا تھا اور نظریں جھکائے۔ میں نے دل پہ ہاتھ رکھا، اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تو بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ میں نے یہ رشتہ ٹوٹنے کے بعد کتنے گلے شکوے کیے تھے، کتنا روئی تھی۔ اگر میں اس کے ہم سفر ہوتی تو آج میں طلاق لینے کے لیے یہاں کھڑی رو رہی ہوتی۔ اس نے مجھے چھوڑا اور میں آج جج بن گئی ہوں اور مجھے ٹھکرانے والا میرے فیصلے کا غلام ہے۔ میرا کزن میری طرف دیکھ کر رو رہا تھا، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ اس کے ماں باپ شرمندہ تھے۔ میں نے دونوں کو سمجھایا اور گھر آباد کرنے کا کہا۔ میرا کزن میرے ساتھ ہاتھ جوڑ کر وعدہ کرنے لگا، اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا۔ وہ مجھ سے اور کچھ کہنے لگا تھا، اتنے میں میرا شوہر آ گیا۔ بڑی کار پاس آ کر رکی، میں اس میں سوار ہوئی۔ وہ کار کے پاس کھڑا تھا اور میں اپنے رب کے فیصلے پر سجدہ ریز تھی۔ میں بس یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سب لڑکیوں کو خود پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو۔ کوئی چھوڑ جائے یا رشتہ توڑ دے تو دل پہ ہاتھ رکھو اور مسکرا کے آگے بڑھ جاؤ۔ اور میں سب کے سامنے ہوں، کالی سی آج ایک سول جج ہوں، اور میں آپ سب کی طرح رونا دھونا بند کرو، ہمت کرو، خود کو پہچانو، اپنی قسمت خود لکھو۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ انسان کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔